نے حضور نے مولا علی کو دیا تھا. کیا بات مولا علی کے دیوانوں زور سے بولو جس کو عربی میں لیوا کہتے ہیں. اور ہر صحابی کی خواہش تھی. آقا نے فرمایا کل ایسے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا. خیبر فتح ہوگا. اب ہر ایک کی خواہش ہے کاش جھنڈا مجھے ملے, جھنڈا مجھے ملے, جھنڈا مجھے ملے. اور میرے حضور کی نظر انتخاب, حضور کی نظر انتخاب. صحابہ پہنچے, آقا نے فرمایا آئین علی, علی کہاں ہے؟ حضور آشوب چشم, آنکھ آ گئی ہے, سرخی ہے, کرکری ہے, بلاؤ بول سے بولو. اور حضور جسے بلا لے اس کے قسمت کی لے رہا. مولا علی شیر خدا حاضر, حاضر. لعاب دہن نکالا, آنکھ میں لگایا, نہ سرخی نہ گرگری نہ لالی نہ دھونا نہ آنا نہ جانا کچھ نہیں. پتا چلا سارے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ایک طرف, اور مصطفیٰ کا لعاب جو شافعی مطلق نے جس میں شفا لگتی ہے وہ کسی دنیا دار کا لعاب نہیں ہے, وہ احمد مختار. کوئی جو برابری کرے, زور سے بولو, کوئی جو برابری کرے, زور سے بولو. لیکن ایک جماعت ہے, ناراض ہو رہے ہو کیا؟ مجھے یہ تو سمجھانے آیا. ایک جماعت ہے, ایک جماعت ہے جس کا کہنا ہے نبی علم میں امت سے بڑھ کر ہے. رہی بات عمل کی تو کبھی کبھی امتی عمل میں نبی کے برابر. بلکہ آگے کہا کہ آگے بڑھ سکتا. زور سے بولو, زور سے بولو. امتی نبی کے برابر ہوگا, آگے بڑھے گا, آگے بڑھے گا. امتی وہ ہے, امتی وہ ہے مکان میں رہے تو مکین ہے. امتی ایسا مکین ہے اس کے لیے مکان لازم ہے, اس کے لیے مکان لازم ہے. اور حضور کی ذات وہ ذات ہے مکان میں رہے تو مکین. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اشارہ سمجھ سکتے ہو تو سمجھو. مکان میں رہے وہ چاہے مکہ شریف کا مکان ہو چاہے مدینہ شریف. میرے حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ مکان میں رہے تو مکین ہے, اور شب معراج میں نامکان جائے تو مکین ہے. وہ سرورے کشورے رسالت عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے, اور نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. کوئی امتی نبی کے نہ عمل میں برابر, نہ علم میں برابر, نہ تقوی میں برابر, نہ طہارت میں برابر ہو ہی نہیں سکتے. اب اس پر بولو سبحان اللہ. میں چلتا ہوا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ, محبت سے بولو یا رسول اللہ. چہرے کی چمک بتا دے کہ سب عاشق رسول بیٹھے ہیں. ذہن پہ زور دو. اور دلیل کیا دی ہے اکرم صاحب, جو مہا علیل ہے تو کہو تو ان کے دلیل کے دال پر بھی نقطہ رکھ دو. ان کے دلیل کے دال پر خالی نقطہ رکھوں گا, کچھ نہیں کروں. وہ کہتے ہیں سرکار کی ظاہری عمر پاک 63 سال, بے شک ظاہری حیات طیبہ 63 سال, 53 سال مکہ شریف میں, 10 سال مدینہ شریف, دونوں کو ملا تو 63 سال. اگر کوئی شخص 63 سال کا
نماز پہ نماز، روزہ پہ روزہ، حج پہ حج، زکات پہ زکات، خیرات پہ خیرات، صدقہ پہ صدقہ، نیکی پہ تلاوت پہ تلاوت، کچھ نہ چھوڑے، سب کرے نیکی. اور 63 سال کی اس کی عمر ہو تو دیکھو برابر ہو گیا کہ نہیں؟ مدد اللہ بولو، زور سے بولو. وہ کہا اگر کسی کی عمر ہو جائے 90 سال 80 سال، نیکی پہ نیکی، زکات پہ زکات، خیرات پہ خیرات، صدقہ پہ صدقہ، تلاوت پہ تلاوت، ہر نیکی کرے. تو جب اس کی عمر ہے 90 سال اور حضور کی عمر ہے 63 سال تو دیکھو عمل میں بڑھ گیا. بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ. بہت آسانی کے ساتھ میں پوری پبلک کو سمجھانا چاہتا ہوں، سب ادھر متوجہ ہو جاؤ تاکہ کہیں کوئی آپ کو بہکا نہیں. چاہے 7 سمندر اس پار نہ ہو، چاہے اس پار بچے رہو گے انشاءاللہ. بتا دوں گی نہ بتاؤں؟ زور سے بولو، بتا دیا جائے. ذرا ذہن پہ سوچ لیجیے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اتفاق سے گھر میں کچھ ضرورت پیش آ گئی اور گھر میں کچھ چاندی ہے. بولو چاندی ہے گھر میں کہ نہیں؟ کس کے گھر میں ہے؟ کچھ نہیں، ذرا سا اپنی کے پاس تو ہے، اٹھا ہاتھ کو نیچے کرو. کو سونا ہے تھوڑا سا بول، تھوڑا سا ضرورت پڑ گئی تو چاندی کو جھولے میں رکھا. جھولا سمجھتے ہو نا؟ چاندی کو جھولے میں رکھا اور سونے کو ایک کاغذ کے پڑیا میں رکھا اور دونوں لے کر کے چلے گئے صرافے کی دکان پہ اور دونوں کو بیچ دیا. جو جھولے میں لے گئے تھے اس کی قیمت جیب میں اور جو پڑیا میں لے گئے تھے اس کی قیمت جھولے میں. کیا سمجھے؟ مقدار گھٹنے بڑھنے سے درجہ نہیں بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ 1.5 کنٹل کے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھے، ان کا درجہ نہیں بڑھا. 35 کلو کا ہے مگر تہجد گزار ہے، تو 1.5 کنٹل والا ہلکا ہے اور 35 کلو والا ذہن پہ زور دو. بتانا کیا چاہتا ہوں، عوام تک پہنچنے کے لیے زبان کو سہل ہونا بھی ضروری بنا. سونے کی قیمت جھولے میں اور جھولے والی چاندی کی قیمت جیب میں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ پوری دنیا کا سجدہ ایک طرح، سارے جہان کا عمل ایک طرح. یہ تقابل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے مگر تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں. پورے جہان کی نیکی اور عمل ایک طرف رکھ دو اور میرے حضور کا ایک عمل مگر پورے جہان کا عمل حضور کے ایک عمل کے برابر نہیں ہے. سجدہ تو سب کرتے ہیں، سجدہ سب کرتے ہیں مگر ایک سجدہ میدان محشر میں رب کے حضور، ہم سب کے حضور کریں. ویسا سجدہ ہوگا کہ انبیاء دیکھ کر رشک کریں گے، مرسلین رشک کریں گے، غب تا کریں گے، رشک کریں گے اور وہ ایسا عظیم سجدہ ہوگا. اللہ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع. اے محبوب سر اٹھاؤ، جو مانگو گے دیا جائے گا اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. شفاعت اے تمہاری واہ ہوا اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ 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 سبحان اللہ. حضور کے سجدے کا کوئی تقابل ہی نہیں. حضور تو نبی
نبیوں کے نبی امام الانبیاء ہیں. طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، صاحب کوثر، صاحب حوض، حسن خیرات، حسن نعم. محبت سے بولو ذہن بحالی کیجیے، پوری توجہ. حضور کے نماز سے سبحان اللہ. امام حسین شہید سجدہ تو بہتوں نے کیا ہے مگر اس سجدے کا جواب کہاں تو میدان کربلا میں تلوار کے سائے میں امام حسین نے کیا ہے. کوئی امتی نبی کے برابر نہ عمل میں، نہ علم میں، نہ کسی صفت. یہی اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. آپ تبلیغ کی بات کرتے ہو، عام امتی کی بات کرتے ہو. امتی ہے. آؤ نبیوں کے سب میں دیکھو. امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کو ہم تو ایسے نہیں مانتے، ایسے نہیں مانتے ہیں. جو پیغام خواجہ کی نواز نے دیا، جو تخت و تخت کو ٹھوکر لگا کر جو پیغام سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دیا، جو پیغام بندہ نواز نے دیا، لیکن جب اسی پیغام پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو جس نے پڑھ کر 1000 کتابیں لکھ کر اسلام اور ناموس رسالت پر تلمن کی پاتی لگا کر عظمت اسلام کو بچا لیا، وہی امام احمد رضا ہے. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. ارے تکبیر، ارے رسالت. میں کہنا چاہتا ہوں، ذہن کو حاضر کیجئے. ایک ہے اسلام پھیلانا، ایک ہے اسلام بچانا. اسلام پھیلا، صحابہ نے پھیلایا، مولا علی شیر خدا نے پھیلایا، ابو بکر صدیق نے پھیلایا، سیدنا عثمان غنی نے پھیلایا، سیدنا عمر بن الخطاب نے پھیلایا، عشرہ مبشرہ نے پھیلایا، ماں قبل فتح مکہ کے صحابہ نے پھیلایا، ماں بعد فتح مکہ کے صحابہ نے پھیلایا، حضرت مولا علی شیر خدا نے پھیلایا، سیدنا امیر معاویہ نے پھیلایا، صحابی نے پھیلایا، ہر صحابی نے پھیلایا. خندق، بدر، انہیں تبوک، یہ ساری جنگ میں دفاع کے لیے اسلام پھیل رہا، اسلام پھیل رہا، اسلام پھیل رہا. لیکن ایک وقت آیا کربلا والا. کربلا سے پہلے بھی جنگ ہوئی ہے اسلام پھیلانے کے لیے، اور کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے اسلام بچانے کے لیے. توجہ توجہ. آج لوگ بریلی شریف اور امام شریف کو الگ کرنے کی ناپاک سازش کرتے ہیں اور بارگاہ بندہ نواز اور بارگاہ اعلیٰ حضرت میں تفریق کرتے ہیں. سن لینا یہ تمام بزرگان تھی بھارت میں اسلام پھیلائے. اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، پیغام خدا رسول عام ہو رہا ہے. اسلام پھیلایا لیکن تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے سازش کی بنیاد پر جب غدارے رسول اور عداوت رسول کی بنیاد اور قدر کی بنیاد جب ڈالی گئی اور نبی کے عظمتوں سے کھیلنے کی کوشش کی گئی، ایسے ماحول میں جس نے 1000 کتاب لکھ کر کے اسلام بچایا ہے وہی امام احمد رضا. آئیے آئیے اعلیٰ حضرت نے کیسے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے جوڑا ہے لوگ. دعا کعبہ کے سامنے کرو قبول ہو، حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کرو قبول ہو، ملتزم پہ چمٹ کر کرو قبول ہو، مقام ابراہیم کے جلووں میں قبول ہو، بارگاہ رسول میں قبول ہو، ریاض الجنہ میں قبول ہو، عرفات میں قبول ہو، جبل رحمت میں قبول ہو. یہ دعاؤں کے قبولیت کی جگہ ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے لکھتے آگے بڑھے، رخ ہندوستان کی طرف کیا. توجہ توجہ، پہلی بات سن لیجئے، ہندوستان کی طرف کیا. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں
ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کا مزار اور ان کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میری دعا قبول ہو بارگاہ خواجہ میں حاضر. میں آپ سبھی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پیغام خواجہ کانفرنس ہے یہ. خواجہ صاحب چلم چھپ کر لیے تھے بتاؤ وہ تھوڑا موڑا باندھا باندھا موڑا موڑا باندھا بھائی موٹا موٹا ہار پہنے تھے 5 انگوٹھی پہنے تھے. لاؤ تاریخ کتاب لاؤ. خواجہ صاحب خالی اگربتی سلگا کے بیٹھے 10-20 کلو لوبان سلگائے رہتے تھے. پیغام خواجہ کیا ہے؟ حضور سے محبت کرو پیغام خواجہ. صحابہ کی عزت کرو پیغام خواجہ. اہل بیت کا احترام کرو پیغام خواجہ. ہر صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو الصحابۃ کلھم عدول. ہر صحابی عادل ہے کوئی صحابی ظالم نہیں ہے. یہ پیغام خواجہ غریب نواز ہے اور اسی پیغام کو جس نے آگے بڑھایا اور حفاظت کیا وہ امام احمد رضا خان ہے. پکار اٹھے اہل سنت کا ہے میرا پاؤں. اصحاب حضور نجم ہے ہم ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ایک آخری بات بتا رہا ہوں پھر انشاءاللہ کبھی آنا ہوگا آئندہ بات ہوگی. ایک آخری بات بتا دوں ٹائم ہوگا. ذہن کو حاضر کیجئے پوری توجہ. حاجی علی علی بہت کہنے والے حق ہے. علی میں بھی کہتا ہوں علی علی اور ایسے نہیں کہتا ہوں. تھوڑا شبہ ہو جائے موٹر سائیکل کے کک سے پیر پھسل جائے گا یا ہینڈل سے ہاتھ چھوٹے گا ہم کہتے ہیں یا علی. واہمہ ہوتا ہے غیر کا تو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا علی. ہم سنی علی یا علی ہی نہیں کہتے علی مشکل کشا کہتے ہیں. مشکل کشا پریشانی کو حل کرنے. ذہن پہ زور دیجیے میں بتانا کیا چاہتا ہوں. تو مولا علی کو مشکل کشا ہر سنی کہے. مشکل کشا مشکل کو آسان فرما. دیوبندیوں کی طرف سے اعتراض ہوا مشکل کشا کو اللہ آسانی نے پریشانی کو تبدیل کرنے والا اللہ اور یہ سنی علی کو مشکل کشا کہتا. لاؤ لوگوں سن لو جواب ہو جائے گا. اگر گتی لگاؤ مان لو جواب ہو جائے گا. کیا بات. 2-4 پچیلا پہن لو جواب ہو جائے گا. 20 انگوٹھی پہنو جواب ہو جائے گا. چلم چپ کرو جواب ہو جائے گا. نہیں جب مولا علی شیر خدا کے مشکل کشا کرنے پر جب اقرار کیا گیا تو علی کے حقانیت کی تلوار بن کر جو میدان میں ڈٹ گیا وہ امام احمد رضا ہے. اور یہ کر کے بتا دیا علی مشکل کشا ہے. نقش کر دیا فرمایا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے اور یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے اور مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا لج شہید
चिलम चुम्बन की बात करके पैगाम ख्वाजा सुनते हो, नमाज़ पढ़ो पैगाम ख्वाजा, मोहब्बत करो पैगाम ख्वाजा, अल्लाह को एक मानो पैगाम ख्वाजा, बड़ों की इज्जत करो पैगाम ख्वाजा, छोटों पर शफकत करो पैगाम ख्वाजा है, हुजूर से मोहब्बत करो पैगाम ख्वाजा है, अहले बैत से अकीदत रखो पैगाम ख्वाजा है, सहाबा का एहतराम करो पैगाम ख्वाजा है, हर वली से मोहब्बत करो पैगाम ख्वाजा है। यानी जो इस्लाम का पैगाम है वही पैगाम ख्वाजा गरीब नवाज। तो मोहब्बत के साथ बारगाह ख्वाजा में जाओगे या जहां से पुकारोगे, बस अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान बिरादर आला हजरत की बोली में बोलोगे, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है अल्लाह तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है अल्लाह तेरा, और कभी महरूम नहीं मानने वाला तेरा। और हुजूर मुहद्दिस आदम की बोली में बोलोगे, गरीब आए हैं घर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, तुम्हारे दर की करामत के बारहा देखी, आए गरीब और हो गए गरीब नवाज। कोई जरा सा भी इधर उधर करे सहाबा के बारे में, बस समझना ना, या तो तारे कौला है या तो बूढ़ीदार। सुन्नी का काम सहाबी की बेदबी नहीं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहले बात के बैत के बारे में जो आना कहानी करे, बस समझ जाना पूरी खाली। एक है राफिजी, एक है खारिजी, बढ़ गया इस्लाम से हट गया, अरे घट गया इस्लाम से हट गया। इस्लाम सिरात मुस्तकीम है, और इस्लाम मज़हब एतदाल है, न इफरात है न तफरीत है, न हद से बढ़ाओ और न हद से घटाओ। हद से बढ़ा दिया तो गलत, और हद से घटा दिया, जिसकी जो हद है उसी में रहने दो। अली को अली मानो, नबी न मानो, अली को अली मानो, नबी न मानो, और नबी को नबी मानो, अली न मानो, मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा न मानो, खुदा को खुदा मानो, मुस्तफा न मानो, जो है उसे वो मानो। यही मसलक आला हज़रत। एक ने सहाबा के मोहब्बत का झांसा देकर और अहले बैत की तौहीन शुरू कर दिया, वो भी सुन्नी है, खारजी है। और एक ने अहले बैत के मोहब्बत का झांसा देकर सहाबा की तौहीन शुरू कर दिया, वो भी सुन्नी है, राफिजी है। सुन्नी वो है जिसके दोनों हाथ में दामन है। अरे दो हाथ है तो हाथ उठा कर कह लो या रसूल अल्लाह, उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर अहले सुन्नत का है बेड़ा, बोलो हाथ उठाकर बोलो अहले सुन्नत का है बेड़ा। असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों हाथ में दामन है, हमारे सहाबा भी है और हमारे अहले दामाने सहाबा भी है, दामाने अहले चक्कर वक्कर में मत रहना। नकीबुल हिंद साहब सुनिए, चक्कर में मत रहो। मामला न चेहरे के चमक का है न मामला कुछ है, मामला निस्बत रसूल का। अहले बैत को इज्जत मिली, जुमला मसीहुद्दीन का सुनना, तो ये निस्बत रसूल की बरकत है। और सहाबा को इज्जत मिली तो ये भी निस्बत रसूल। इसीलिए मैं कहता हूँ बात मकान की नहीं है,
समझने वालों समझो, समझने वालों समझो, बात मकान की नहीं है, बात मकीन की है। ये अफजल की वो अफजल, ये अफजल की वो अफजल। दलाइल और बयानात अपनी जगह, फिर एक जुमला मेरा सुन लेना और निचोड़ना, जहां हुजूर वही अफजल। हुजूर काबा में है तो काबा अफजल, और हुजूर नबी में है तो वो अफजल, मेरे हुसैन में है तो वो अफजल, मेना में है तो वो अफजल, जबल रहमत में है तो वो अफजल, अरफात में है तो वो अफजल, गारे हिरा में है तो वो अफजल, और गारे शोर में है तो वो अफजल, मक्का में थे ये अफजल, मदीना में है तो वो अफजल। बात मकान की नहीं है, बात मकीन की है। हुजूर जहां वही जगह अफजल। अफजल और है, फजीलत और है, अफजल और है, फजीलत और है, अफजलियत और है, फजीलत और है। इसको समझो कि कौन कहाँ ले जा रहा है। चक्कर वक्कर में मत आना। सहाबा को इज्जत मिली है निस्बत रसूल से, और अहले बैत को इज्जत मिली है निस्बत रसूल से, और ये सब बेटे हैं किसी ना किसी के। तो है इज्जत वो वाली ईमान वाली तो है, ईमान वाली इज्जत तो है, और वो वाली है नहीं जो निस्बत रसूल से। तो अहले बैत को इज्जत मिली निस्बत रसूल। और दुनिया में लोग तो बहुत है नमाजी परहेजगार, और सहाबा को जो इज्जत मिली निस्बत रसूल। तो बेजान कंकर अगर हुजूर का तलवा छू ले सर का ताज है, बेजान पत्थर हुजूर का रहगुजर बन जाए तो आंखों का सुरमा है। तो जब बेजान कंकर पत्थर को निस्बत मेरे हुजूर की गली से हो जाए तो उसके अदब का यह हाल है, तो सहाबा और अहले बैत को बारगाह रसूल से निस्बत है, तो दोनों मेरी दोनों आंखों के लिए नूर है, बल्कि मेरे लिए नूर अला नूर। समझ में बात आई कि नहीं? लिहाजा फितरों का दौर चल रहा है, किसी के चक्कर में मत आइए, किसी के चक्कर में मत आइए। अगर ये सहाबा की तौहीन कोई करे, किसी सहाबी की, क्या बात, उसमें गिनना नहीं, अगर मगर इधर उधर मुंह का साइज देख लिया करो लड्डू खाने से पहले। 3 इंच का मुंह है, 5 इंच का लड्डू खाओगे नहीं खा पाओगे। हमारा मुंह इस काबिल का अरे बाबा आला हजरत आपके मज़ार पर करोड़ों रहमतें नाजिल हो। गौसे पाक के बयान में लिखते हैं, मेरा मुंह इस काबिल नहीं कि हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का नाम ले। ये तो काम की बात है जो नाम लेने की इजाजत है, काम की बात है जो नाम लेने की। कहा अल्लाह ताला हम लोगों को इस्लाम सुन्नियत का आमीन। जरा सा इधर उधर हुए सुन्नियत से भटक जाओ, न सहाबा की तौहीन हो। पीर समझाए समझ जाओ दाल में काला है, फकीर समझाए समझ जाओ काला है, खतीब समझाए नहीं इधर जाना है समझ जाना दाल में काला है। जैसे सहाबा के बारे या अहले बैत के बारे में पर आना कहानी करे बस समझ जाना ये पीर बनाने के लायक, इमाम रखने के लायक नहीं, ये तकरीर करवाने के लायक नहीं। हम तकरीर न राफजी की सुनते हैं न खारजी की सुनते हैं, सीना तान कर कहो हम सुन्नी हैं, हम तकरीर अहले सुन्नत की सुनते हैं। मुझे बताओ ये सुधरा बंदा नमाज ने कहीं लिखा हो या कहा हो, ख्वाजा साहब ने कहीं लिखा हो या कहा हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहीं कहा, बाबा फरीद ने कहा नहीं। सब लोगों का यही मानना था कि निस्बत रसूल से सहाबा को भी इज्जत, अहले बैत को भी इज्जत। नबी रसूल के बाद अहले सुन्नत का इमाई अकीदा है सबसे अफजल पूरी कायनात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक
اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، اس کے بعد سیدنا مولا علی حیدر کرار شیر خدا۔ لیکن حضور اپنے ظاہری عمر پاک میں آخری عدالت کے زمانے میں سب صحابہ حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھو، ابو بکر سے کہو۔ اور جلیل القدر صحابہ پیچھے جب حضور کا وصال ہوا تو صحابہ نے مشورہ کیا، حضور کے ارشاد سے بال کے نوک کے برابر بھی ہٹنا گوارا نہیں۔ آقا نے جب ابو بکر کو میرے دین کے لیے چن لیا تو ان کو ہم اپنے دنیا کے لیے نہیں چنتے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے مانا، سیدنا عثمان غنی نے مانا، اور سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے بات کی نہیں سمجھ گئے؟ لہٰذا میں آپ سے محبتانہ یہ گزارش کرتا ہوں، سنیت کا دامن کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا۔ ایمان اگر صحیح ہے گناہ کے معافی کے چانسز ہیں، ایمان ہی گیا، ایمان ہی گیا تو معافی نہیں۔ ایمان ہو اس کے بعد نہیں پیار کرنے بیڑا پار کرنے جنت رہے گا، ایسے ایمان کے بعد نماز ضروری، صاحب استطاعت ہے حج ضروری، مالک نصاب ہے سال میں مال کی زکات ضروری، اور سال میں ایک مہینہ رمضان کا روزہ، تو نماز کی پابندی انشاءاللہ، محبت سے بولو انشاءاللہ، اور محبت سے بولو انشاءاللہ۔ آدمی کالر ٹائٹ کرتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اور کل میدان محشر میں سب ہوں گے، چاہتے ہو کہ وہاں پہچانا جاؤں، نماز کے پابند ہو، نماز کے پابند رہو گے، وضو کرو گے، اور اعضائے وضو کی برکت سے چمکیں گے، اور میدانی محشر میں یہ چہرے کی چمک بتائے گی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو امت محمدیہ میں سے ہے، اس کے چہرے کی چمک سنیو، اتحاد اتفاق محبت مربت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، گرتوں کو اٹھا دو، گرتوں کو اٹھا دو، تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے۔ صحابہ ہجرت کر کے حضور کی محبت میں مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے، سبحان اللہ۔ آقا نے عقد مواخات قائم فرمایا، بھائی چارگی کا رشتہ، مہاجرین میں سے ایک کو لیا، انصار میں سے ایک کو لیا، فلاں فلاں کے بھائی ہو، 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 رشتہ مواخات قائم فرما دیا۔ اب ان کے پاس دو مکان تھا، ایک مہاجر کو دے دیا، دو باندھی تھی، ایک اپنے پاس رکھ کے ایک مہاجر بھائی کو دے دیا، سب کے لیے فرما دیا آقا نے۔ اخیر میں مولا علی رہ گئے۔ ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور نے ہجرت فرمائی تو جو ساتھ ہے وہ ابو بکر صدیق، اور جو بستر پر ہے وہ مولا علی۔ کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ کسی کو بستر دے کر مالا مال کر دیا، اور کسی کو ساتھ میں لے کر مالا مال کر دیا، ساتھ میں لے کر مالا مال کر دیا۔ توجہ، مولا علی مکہ شریف میں رہ گئے تو حضور کا بستر مل گیا، اور جو ہجرت کر کے آئے عقد مواخات قائم ہوا تو سب کے لیے فرما دیا فلاں فلاں کے بھائی علی مولا علی رہ گئے۔ عرض کیا حضور میرا بھائی کون ہے، حضور میرا بھائی کون ہے؟ آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا، کریم آقا نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو، علی تم میرے بھائی ہو۔ آقا نے صراحتاً فرمایا علی تم میرے بھائی ہو، لیکن مولا علی شیر خدا نے کبھی نہیں فرمایا کہ حضور بھائی ہے۔ کیا بات ہے، حضور کو عام لقبوں سے مت یاد کرو، سبحان اللہ۔ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے، عمومی الفاظ سے مت یاد کرو، ولیکن رسول اللہ کی آیت کو سامنے رکھو۔ یہی وجہ ہے سنی جب تصویر میں حضور کو یاد کرتا ہے تو عامیانہ لفظوں میں نہیں بلکہ پکار کر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، خدا کا فرمان ہے، قرآن کا ارشاد علی شان ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دنیا میں جس کو پیشوا بناؤ گے اسی کے ساتھ تم بلائے جاؤ گے۔ لہٰذا دیکھ لینا، رافضی کے ساتھ تو نہیں ہو، خارجی کے ساتھ تو نہیں ہو، بد مذہب کے ساتھ تو نہیں ہو، لیکن پیغام خواجہ غریب نواز کر کے آپ نے بتا دیا الحمدللہ ہم کسی دنیا دار کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ سرکار خواجہ غریب نواز کی محبت سلامت رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام سے قائم رکھے۔ فاروق بھائی کی محبت رہی،